کے شو میں نیب لاہور کا ایڈن ہاؤسنگ انتظامیہ کے خلاف باقاعدہ کرمنل پروسیڈنگ کا آغاز۔ ایڈن انتظامیہ کی اربوں روپے مالیت کی جائیدادیں بینک اکاؤنٹس منجمد۔ ایڈن ہاؤسنگ کے متاثرین سڑکوں پر، نیب ازالے کے لیے پرعزم۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ایڈن ہاؤسنگ کے حوالے سے، یا پھر آپ کہیں جی کہ جہاں پر بھی عوام کا پیسہ اگر پبلک ایٹ لارج کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے تو پروگرام بے نقاب وہاں پہنچ کر تمام حقائق کو آپ کے سامنے لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور آج ایڈن ہاؤسنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند حقائق رکھیں گے جس کے بارے میں اخباری اشتہارات نیب کی طرف سے لاعمل، بلکہ اب تو نیب کی طرف سے جو لیٹسٹ پریس ریلیز آئی اس میں کہا گیا جی کہ تفتیش اور تحقیق تو ہے اور میرٹ کی بنیاد پہ سب چل رہا ہے، لیکن کرمنل پروسیڈنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ایڈن ہاؤسنگ کے مالکان خلاف۔ جو بھی اس وقت متاثرین ہیں ان کے ازالے کے لیے بھرپور کوششیں نیب کی طرف سے کی جائیں گی۔ اب اس پوری صورتحال میں جو ایڈن ہاؤسنگ میں جو پورا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے پلاٹس اور ان کی عوض قیمت اور کم پلاٹس سے زیادہ کی بیچ دیے گئے اور کس طرح پیسے لے کر آگے اس وقت لوگوں کو تنگ کیا گیا، یہ بہت سے معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ متاثرین بھی پروگرام میں ہوں گے، جو ہمیں بتائیں گے، ماہر قانون بھی ہوں گے اور نیب کے سابق سینئر افسران بھی پروگرام میں موجود ہوں گے، لیکن اب تک کی جو پیش رفت ہے آپ کے سامنے رکھتے چلیں۔ اربوں روپے کی پراپرٹیز جس کی پوری فہرست ہم نے حاصل کی ہے، جس میں تقریباً 111 کمرشل پلاٹس ان مالکان کے، اور اس کے علاوہ ایڈن کے ڈاکٹر امجد جو اس وقت جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملک میں نہیں ہے، اور ان کی اہلیہ اور ان کے 2 اس وقت صاحبزادگان، ان کے حوالے سے کال اپ نوٹسز نیب نے جو جاری کیے، اس کے بعد ان کی پراپرٹیز کو کوشن کر دیا نیب نے، وہ خطوط جو نیب نے ایڈن ہاؤسنگ اور دیگر سوسائٹیز کو لکھ کر ان کی پراپرٹیز کو کوشن کیا۔ اس کے علاوہ ان کے بینک اکاؤنٹس، ایک حبیب بینک کے اندر 4 بینک اکاؤنٹس کا ذکر ہے، بینک آف پنجاب کے کچھ اکاؤنٹس کا ذکر ہے، تفصیلاً ان ڈیٹیلز میں جاتے ہوئے آپ کو آگے دکھائیں گے بھی، ان کو فریز کیا گیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے وہ تمام گاڑیاں جو سڑکوں پر اس وقت ان کے نام پر ہیں یا ایڈن ہاؤسنگ کے جو مالکان چلاتے ہیں، ان کی سیل اور ان کی پروسیڈز پر بھی پابندی کی اس وقت بات کی گئی۔ اور اس نہ صرف یہ بلکہ 2 ماہ قبل ایک خط لکھا گیا منسٹری آف انٹیریئر کو نیب کی طرف سے، اور یہ خط فروری 2018 میں لکھا گیا جس میں ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی، اور 2 ماہ سے یہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے، جب شاید وہ ملک سے جا چکے ہیں، اور ابھی تک معاملہ پینڈنگ ہی چل رہا ہے۔ بلیک لسٹ پاسپورٹ کرنے کے لیے خط لکھا گیا، وہ خط بھی میں آپ کو اس پر دکھایا، آپ کے سامنے اس پر وہ ای سی ایل کا لیٹر چل رہا ہے۔ پاسپورٹ کے حوالے سے یہ وہ خط ہے جو سامنے اس پر دکھا رہے ہیں آپ کو کہ جو لکھا گیا بلیک لسٹ کرنے کے لیے۔ یہ تمام چیزیں ہوئیں، آخرکار یہ پورا سکینڈل کیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں، ان اکاؤنٹس کی، ان پراپرٹیز کی ڈیٹیل میں، اور متاثرین کس حد تک اب ان کو وہ مطمئن ہے، اطمینان ہے کہ اب صحیح سمت میں چیزیں جا رہی ہیں۔ جب ایک کمیٹی تشکیل دینے کی بات بھی ہوئی ہے جس میں ایس سی سی پی، ایل ڈی اے اور نیب کے افسران اور متاثرین بھی شامل ہوں گے، تو آخرکار ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس پروگرام میں تمام اہم سوالات اور اہم حقائق کریں گے بے نقاب۔ میرے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں جناب خواجہ نوید احمد صاحب، جو کہ ماہر قانون ہیں، بیرسٹر ہیں، بیرسٹر لا ہیں، آپ قانون پر گہری نظر رکھتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سر، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سابق ڈائریکٹر فائنینشیل کرائمز نیب کراچی ہیں، آپ سینئر عہدوں پر نیب میں رہے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں۔ میرے ساتھ عاطف قمر صاحب موجود ہیں، آپ متاثرین میں سے ہیں ایڈن ہاؤسنگ کے، اور محمد رمیز صاحب موجود ہیں جو متاثرین میں سے ہیں ایڈن ہاؤسنگ کے۔ میں پہلے متاثرین کی جانب عاطف قمر صاحب سے پوچھوں گا کہ معاملہ کیا ہے، پہلے اگر آپ ناظرین کو بتائیں، نیب نے اب ایکشن لیا ہے، معاملہ بڑھ رہا ہے، اس کے اب کیا ہوگا یہ تو نہیں، یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ، کتنے پیسے آپ نے جمع کرائے تھے، کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور کتنا بڑا دھوکہ آپ کے ساتھ ہوا، یہ بتائیں ہمیں عاطف صاحب۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ سر۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اب تک نیوز کا کہ جس نے ہمیں موقع فراہم کیا اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے۔ سر، ہم تقریباً اس معاملے میں ایڈن نے 7,500 گھرانوں سے اربوں روپیہ ہڑپ کیا ہوا ہے۔
جس میں تقریباً 11 سال پہلے انہوں نے مختلف ناموں سے اسکیمیں شروع کی اور ان تمام اسکیموں میں لوگوں نے اپنے اپنے گھر پلاٹس اور مختلف پروجیکٹس میں مختلف طرح کے اپنے لیے وہ املاک ایسٹس خریدے، لیکن انہوں نے کسی ایک کو بھی آج تک کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا۔ ان کا کمٹمنٹ یہ تھی جبکہ کہ 3.5 سال کے بعد آپ کو آپ کا گھر، آپ کا پلاٹ بمار ڈیولپمنٹ ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ اس میں تقریباً ہمارے ساتھ اس جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ کوئی تقریباً 5 سے 4 ہزار لوگ تو آن لائن موجود ہیں جو ان تمام پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور 6.5 سے 7 ہزار اپلیکیشنز اس وقت نیب میں جمع ہو چکی ہے کہ نیب نے جب سے یہ ایکشن لیا ہے تمام متاثرین اپنے اپنے اس کو نیب میں سبمٹ کر رہے ہیں۔ نیب نے ہمیں ایک آن لائن اپلیکیشن دے کے بہت سہولت ہمارے لیے دی ہے جس میں ہم تمام پروسیڈنگز کا آغاز کیا۔ تو اب جا کے انہوں نے سوری آپ کی آواز آپ بات کرتے رہے، اپنی بات کیوں روک رہے ہیں؟ اب جا کے انہوں نے متاثرین کو کال کرنا شروع کیا ہے اور انہیں پوزیشن لیٹر ایشو کر رہی ہیں۔ یہ پوزیشن لیٹر جب ہم موقع پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ کا تو 3.5 مرلے کا پلاٹ ہے، اس کے آفٹر دیٹ ہم کہتے ہیں کہ اس پہ کیا ہم کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی اس پہ آپ کو کسی قسم کی تعمیر کی اجازت نہیں ہے، کیوں نہ یہ ہمیں اس کا NOC ایشو کر رہے ہیں، نہ ہمیں اس کا کوئی نقشہ وغیرہ بنانے کے اس پوزیشن لیٹر کو لے کے جب ہم LDA میں جاتے ہیں، LDA کہتا ہے کہ ان کا کوئی کسی قسم کا یہ کیا نقشے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے یہ پلاٹ۔ اب ہمیں یہ تمام ان رائٹنگ ہم نے نیب کو جمع کروائی۔ اب نیب انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ 30 تاریخ تک جو ان کے وہ کر رہا ہے کوئی ہمیں اس میں یہ فراہم کرنے میں ہماری مدد کرے گا، کیونکہ آپ نے 6.5-7 ہزار خاندانوں کا ذکر کیا ہے، 24 لاکھ روپے کا ذکر کیا ہے۔ میں اب یہاں پر ہم نیب کی تعریف، کیونکہ اچھا کام یہاں ہو رہا ہے، میں بتانا چاہیے۔ اب یہ جس طرح ہوا ہے، جس طریقے سے ECL میں نام، بلیک لسٹ، پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹس فریز، پراپرٹی فریز، نیب کے ایکشن کمیٹی کی تشکیل، حارث نواز صاحب آپ نہیں سمجھتے پوری طرح سے گھیر کر جسے کہا جاتا ہے اور یقینی طور پہ صحیح طرح ٹارگٹ کرنا اسپیسیفکلی، اور اب امید ہے کہ شاید ازالہ ہو سکے گا ان لوگوں کا؟ دیکھیں، ایک تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ جس طریقے سے یہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹی جس طریقے سے پلان کرتے ہیں، لوٹتے ہیں عوام کا پیسہ، اور بڑا خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ سب کوئی ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ اپنے پیسے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ان کو اپنا شیلٹر مل جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ صرف ہم نیب جو بھی کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آئی نو DG نیب لاہور کو بھی میں جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ کافی رہا بھی ہوں۔ ایشو یہ ہے کہ ساتھ گورنمنٹ کیا سپورٹ کرتی ہے؟ کیا گورنمنٹ نے، اگر نیب نے لیٹر لکھا منسٹری آف انٹیریئر کو، ان کو بلیک لسٹ کیا، کیا ان کو آپ نے ECL پہ ڈالا، اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ کو آپ نے کانفسکیٹ کیا؟ یہ رسپانسبلٹی جو گورنمنٹ ہیز ٹو سپورٹ جو آپ نیب کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ایک نہیں کرتے ہیں۔ پھر اتنے 11 سال سے یہ حکومت کیا کر رہی تھی؟ پہلے 5 سال گزرے ہیں کہ جمہوری حکومت کے، پھر 5 سال گزرے ہیں۔ یہ عوام کے بڑے حقیقی مسائل ہیں اور اس کو مسائل کو حل کرنے کے لیے ظاہر ہے نیب از اوور اسٹریچڈ، ان کی کیپیسٹی سے زیادہ کام کریں۔ ادھر آپ کے سامنے گورنمنٹ میں چیف منسٹر، پرائم منسٹر، ان سب کی کرپشن میں وہ لگے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان مسائل میں بھی گھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کی FIA ہے، جہاں کولیکٹیو یہ ایٹ لارج کام کیا نقصان کیا جاتا ہے، وہاں کس نے پکڑنا ہے؟ خالی ایک نیب کو اگر ہم ایک دے دیں گے کام، وہ کیپیسٹی بجائے اس کی کہ وہ ختم کریں، نیب شوڈ فنش دا جاب ان 30 to 60 days۔ اگر یہاں 3 سال گزر جاتے ہیں، 4 سال گزر جاتے ہیں، تو ان کی ایگنک سے جو ان فیملیز کی ہیں ان کو کون ازالہ کرے گا؟ تو بات یہ یہاں پر اگر آپ ان اونرز کو پکڑیں، امیڈیٹلی ان کو اریسٹ کریں، ان کی بیل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہاں پر جب یہ اریسٹ ہوں گے، جیل خانے میں رکیں گے، تو یہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال کے دیں گے۔ یہ ہمیں ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف اٹ۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے نیب کی طرف سے جو خط لکھا گیا ECL کا، اس خط کے باوجود 2 ماہ تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، خبر ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ بے نقاب کریں گے کہ کیوں نہیں آگے ECL میں نام ڈالا گیا، اور کیوں نہیں ڈالا گیا، یہ کون شخصیت کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر LDA کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہے اس وقت،
جب یہ لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز یا پھر یہ پیسہ لوٹا جا رہا ہوتا ہے عوام سے, تو ایل ڈی اے کدھر ہوتا ہے؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. ہم کریں گے بے نقاب اس بریک کے بعد, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں اہم ترین حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب یقینی طور پر آپ جب دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو ایڈن ہاؤسنگ ہے جس میں ہزاروں متاثرین ہیں جنہوں نے پیسے جمع کرائے اور جن کو وہ رقم جو انہوں نے جمع کرائی اس کے عوض جو ان کو سروسز مل رہی تھی مکان کی صورت میں, یا آگے جو ان کو جس کی ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں ہوتی, آگے پیسہ ڈوب جاتا ہے, پبلک ایٹ لارج چیٹ ہو جاتی ہے, اکارڈنگ ٹو دی نیب آرڈیننس ایک اوفینس ہوتا ہے. لیکن وہ شخص جب کاروائی کرتے ہیں اور جب نیب آگے بڑھتی ہے اور ان کمپلینز اور یہ تمام چیزوں کے باوجود 2008-9 سے جو چل رہی تھیں, جب نیب باقاعدہ کرمنل پروسیڈنگز, انویسٹیگیشنز, انکوائری کا معاملہ سٹارٹ کرتی ہے اور جب آگے بڑھتا ہے معاملہ اور پتہ چلتا ہے نیب کو جی کہ اکیوز جو ہیں یعنی جو مالکان ایڈنگ ہاؤسنگ کے ہیں ان کے خلاف ٹھوس شواہد یا کیس آگے بڑھایا جا سکتا ہے, تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ نیب ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے خط لکھتی ہے تاکہ وہ لوگ نکل نہ سکیں اس ملک سے, اور یہ خط لکھا جاتا ہے 16 فروری 2018 کو. اس خط میں جس میں کہا جاتا ہے جی پلیسمنٹ آف نیم آن ای سی ایل انکوائری اگینسٹ مینجمنٹ آف ایڈن ہاؤسنگ ڈیولپرز ڈاکٹر محمد امجد سن آف غلام حسین CNIC 352027697311-7. آگے ان کے گھر کے 2 ایڈریس بتائے جاتے ہیں جو دونوں لاہور میں ہیں, ایک گلبرگ میں اور ایک ماڈل ٹاؤن میں, اور کہا جاتا ہے جی دی accused person is involved in offenses of cheating public at large. اچھا, ایک بریک کی طرف ہم ساتھ بڑھیں گے اور اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کی تفتیش تحقیقات نیب کا وہ خط آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جو 16 فروری کو لکھا گیا. اور ابھی اس بریک سے پہلے جب بریک اچانک ہمیں بریک پہ گئے, کمرشل بریک کے بعد آئے ہیں, تو اس میں آپ کو بتایا جی کہ اس خط کے اندر مندرجات میں لکھا گیا کہ the accused person is involved in offense of cheating public at large. اب اس میں اہم ترین بات آگے یہ لکھی ہے, the quantum is approximately in the loss is in billions of rupees. اب یہ billions of rupees کا لاس تھا. 16 فروری کو خط لکھ کے منسٹری آف انٹیریئر کو بتایا گیا نیب کی طرف سے کہ یہ اس شخص کو نہیں جانے دیا جائے, جس کا نام ڈاکٹر محمد امجد ہے, گھروں کے ایڈریس اس میں لکھے ہوئے خط میں. لیکن اس کے باوجود ایڈن ہاؤسنگ کے یہ مالک اس ملک سے چلے جاتے ہیں. 16 فروری سے آج یہ دن آ گیا ہے. خواجہ نوید صاحب, میں حیران ہوں, پریشان ہوں. یہ نیکسس ہے فیڈرل گورنمنٹ, انٹیریئر منسٹری, کیا کس نے روکا ان کو؟ کیوں نہیں, جب نیب کہہ رہی تھی کہ نہیں جانے دیا جائے ان کو ملک سے باہر؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اب نیب کا جو اپنا آرڈیننس ہے نا, اس میں اومیشن اینڈ کمیشن یہ دونوں اوفینسز ہیں جی. تو ایک تو جو آدمی جرم کر رہا ہے وہ تو جرم کر ہی رہا ہے اور وہ اس جرم کا ذمہ دار ہے. اچھا, ایک وہ آدمی جس کی ڈیوٹی ہے کہ اس جرم کو پکڑنا اور وہ پکڑ نہیں رہا, تو یہ اومیشن ہے کہ اس کا فرض تھا ایک کام کرنا, اس نے آنکھیں بند کر کے رکھی اور وہ کام ہوتا رہا اور وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا, تو یہ آ جاتا ہے اومیشن کے زمرے میں. اچھا, یہ بھی اوفینس ہے. تو نیب افسران کو پتہ ہے یہ سارا, تو اب ان کے اوپر سیکشن 19 کے ان لوگوں کے اوپر نوٹس جاری کیے جائیں اور ان کو کنائیویس میں پکڑا جائے. آپ پوچھ رہے تھے نا کہ ایل ڈی اے والے کیوں خاموش رہے اور انہوں نے 11 سال اس پہ کیوں نظر نہیں ڈالی. تو ایل ڈی اے کے وہ تمام افسران جو اس زمانے میں پوسٹ رہے ہیں اور جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس طرح کے پبلک ایٹ لارج کے ساتھ جو فراڈ ہو رہا ہے اس کو چیک کریں, تو ایسے تمام افسران کی لسٹ لے کے جو بھی ہمارا تفتیشی افسر اس کا نیب کا ہے, اسے چاہیے کہ وہ ان سب کو کنائیویس کے نوٹس ایشو کرے اور چیک کرے کہ وہ کتنے بینیفیشری ہیں اس میں, تاکہ ابھی تو جو ہو گیا آئندہ کے لیے یہ ایک پتہ چل جائے کہ جو آدمی وہ کام نہیں کرتا جو اس کے ذمہ لگایا گیا ہے تو اسے یہ پتہ ہو کہ کام نہ کرنا بھی جرم ہے. ابھی تک ہمارے ملک میں یہ ہے کنسپٹ, او جی میں کروں گا تو یہ جرم ہے. ارے بھائی, نہیں کرو گے تو بھی جرم ہے, کیونکہ یہ تمہاری ڈیوٹی تھی چیک کرنا, تم نے چیک ہی نہیں کیا. تو اومیشن از اوفینس, کمیشن از اوفینس. ایگزیکٹلی. اور یہ سر, یہ تو کہ سارے نیب کے ڈاکیومنٹس ہیں, یہ سارے کال اپ نوٹسز ہیں, ابھی تو آیا ہے اس وقت. خواجہ صاحب, میں مطلب اس کے بعد اب کیا سوال رہ جاتا ہے آگے کہ آخر کار اس میں وفاقی حکومت یا منسٹری آف انٹیریئر جو ہے
اس کی کمیٹی کوئی بیٹھتی ہے اب ECL میں نام ڈالنے کے لیے, اپروول ہوتا ہے باقاعدہ, کسی ایک شخصیت کا کام نہیں ہے, تو they are basically in a nexus with this is a criminal nexus unfortunately. نہیں, مگر یہ ہے کہ وہ ECL میں نام ڈالنے کی جو گراؤنڈز ہیں, تو اس گراؤنڈز میں یہ مین گراؤنڈ ہے کہ اگر نیب کی طرف سے کوئی آئے ریکویسٹ تو اس کو فوری طور پہ انٹرٹین کیا جائے, تو اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. جیسے ریکویسٹ آتی ہے تو جو بھی سیکرٹری انٹیریئر یا ذمہ دار افسران ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے, اور عموماً ہو جاتا ہے. یہ کوئی زیادہ VIP ہے شاید ان کا نہیں ہوا, ورنہ تو 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. VIP کا اچھا, میں حارث صاحب یہ دوسرا جو معاملہ ہے یہ ان کے کینسلیشن آف پاسپورٹ کا ہے, جس کے اندر میں بتاؤں کینسلیشن آف پاسپورٹ یہ 11 اپریل 2018 کا ہے, لیکن اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ڈیورنگ انکوائری پروسیڈنگ دیر از ویری اسٹرانگ اپریہینشن دیٹ دا اکیوزڈ پرسن میں ایبسکونڈ ان آرڈر ٹو فرسٹریٹ ڈیو پروسیس آف لا. اب اس میں ان کا نام اور یہ تمام معاملات, ان کی مسز انجم امجد اور ان کے بیٹے مرتضی امجد کا نام ہے جن کے پاسپورٹ کینسلیشن کی بات ہوئی ہے. پاسپورٹ کینسل نہیں ہوتا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا ایک خاص پروسیجر ہے. پاسپورٹ آپ کی نیشنلٹی ہوتی ہے, یہ DG پاسپورٹ ہو جاتا ہے, یا اس کے اوپر کوشچن لگا دیا جاتا ہے, یا وہاں لکھ کر دے دیا جاتا ہے لسٹ میں کہ بھئی یہ والا جو پاسپورٹ ہے یہ رینیو نہیں ہوگا, اس کی کاپی ایشو نہیں ہوگی, اور یہ دوبارہ آگے ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. اس طرح کا لیٹر ڈائریکٹر پاسپورٹ کو نیب کی طرف سے بھیج دیا جاتا ہے. وہ اس میں لکھ دیتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں, آپ جیسے وہاں اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نیب سے کلیئرنس لے کے آئیں, تو پھر جب نیب میں جائیں گے تو وہ آپ کو سر نہ منسٹری آف انٹیریئر یعنی وفاقی حکومت, اور دوسری طرف حارث صاحب LDA وہ کیا کر رہا تھا. نیب تو اب نیب نے جو ایکشن لیے ہیں سارے, LDA تو سوالیہ نشان ہے کہ اتنے سالوں تک LDA کر کیا رہا تھا, آخرکار کدھر تھا LDA, کہاں تھا, کیا کر رہا تھا. دیکھیں بات بیسیکلی یہ ہے کہ جب ایک کنائیونس ہے نا, سب مل کے آفینس کرتے ہیں تو وہاں یہ ملی بھگت سے ہی عوام کو لوٹا جاتا ہے. ادروائز اگر ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے دائرہ کار میں کام کر رہا ہو تو پرابلم نہیں ہوتی ہے. اب ہر بات ہم نیب پہ لے آتے ہیں. نیب کی دیکھیں کتنے اوور کمیٹڈ ہیں, اتنا وہ اچھا نیشنل ایشوز پہ کام کر رہے ہیں, لیکن حکومت ہیز ٹو سپورٹ, جس پہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. اب اگر پروونشل گورنمنٹ خود کرپشن میں انوالو ہے, LDA آپ کے سامنے کیا حال ہے, LDA نے کیوں ہدایت نامہ ایک ایشو نہیں کیا ہوا. تمام جتنے بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں اخبار میں ایڈ آنا چاہیے کہ جی آپ 5 چیزیں پہلے چیک کریں, دین یو گو اینڈ اپلائی ان دا سوسائٹی فار پلاٹس اور ہاؤسنگ گھروں کے لیے. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ پہلے جب ہم لوگ تھے نیب میں, اب 3-4 سال پرانی بات ہے, تو اس وقت جب بھی نیب کا لیٹر جاتا تھا امیڈیٹلی منسٹری آف انٹیریئر ان لوگوں کو ECL پہ ڈال دیتی تھی. اور اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ نیب بڑا کیلکولیٹ کرتے ہیں, دے سی کہ کتنا ہینس کرائم ہے, فائنینشیل کرپشن ہے یا دوسرا کرائم ہے, تو پھر اس کے اکارڈنگ دے رائٹ ٹو دا منسٹری آف انٹیریئر, اور وہ نیب میں ڈال دیں. اس کے بعد وہ پارٹی یا وہ ڈائریکٹرز یا وہ اونر دے کی ناٹ گو آؤٹ آف دا کنٹری. تھرڈ یہ کہ اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جاتا ہے, پاسپورٹ رباک لیں, یہ اگر ضمانت ملتی ہے اس کو, تو یہ ایک پیرامیٹر ہے. لیکن جب انٹیریئر منسٹری اور آپ کی ریسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس وہ مل جاتے ہیں اور دے وانٹ ٹو کارنر دا نیب جس پہ ایشوز ہوتے ہیں. ادروائز آپ کے سامنے پنجاب کا خیال ہے کہ آر دے اسپیشل دے گیٹ اسپیشل ٹریٹمنٹ. آپ سندھ میں دیکھیں کس طرح لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے, بند کیا گیا ہے, 6 سال ان کو کیس گزرے. ابھی شرجیل محمل کی مثال ہے. اس سے پروونسز میں ڈسپیرٹی آتی ہے جو نہیں ہونے چاہیے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس بریک کے بعد آتے ہیں تو آپ کو وہ خطوط جو پراپرٹیز کے ہیں, کتنی لمبی فہرست, متاثرین سے بات چیت کہ آخرکار ان کے نزدیک اب یہ کاروائی جو ہو رہی ہے اس کا نتیجہ اس سے کتنے سیٹسفائیڈ. اور دوسری بات پھر وہی سوال, ایک تو وفاقی حکومت کیا کر رہی تھی, LDA کیا کر رہا تھا, متاثرین کی زبانی کہ آخرکار LDA نے اس دوران جب ان کو اپروچ کیا گیا تو وہاں سے ان کو کیا جواب ملا, اور نیب جب اب آیا ایکٹیو ہوا ہے تو LDA کدھر تھا. یہ وہی معاملات ہیں جو احد چیمہ بطور DG LDA کر رہا تھا, یہ سب کیا وہی ہے جو عیاں ہو کر اب سب بے نقاب ہو رہا ہے. بڑا اہم سوال ہے. اس بریک کے بعد کریں گے بے نقاب. میرے ساتھ رہے گا. مبینہ طور پہ مفرور ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے سوالات اپنے آپ میں یہ کیس چھوڑا جا رہا ہے, اور یہ بڑے اہم پیغامات ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے, ڈھکے چھپے. LDA کے کردار پہ بڑے اہم سوالات ہیں, اور میں LDA کے کردار پر ہی پہلے پوچھ لوں متاثرین سے کہ یہ دونوں ہمارے ساتھ جو محمد رمیز صاحب ہیں اور جناب عاطف قمر صاحب متاثرین ہیں ایڈن ہاؤسنگ کے. سر کیا رمیز صاحب LDA کو اپروچ کیا تھا, اس دوران ان کی طرف سے رد عمل کیا تھا, ان تمام سالوں میں اس دوران کیا انہوں نے رد عمل دیا آپ کو جب آپ جاتے تھے وہاں؟
سر ایل ڈی اے اور ایڈن دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں اور یہ مل کے لوگوں کو دو دفعہ لوٹ رہے ہیں. انہوں نے پہلے ہمیں قسطوں پہ پلاٹ بیچے, جب ہم نے قسطیں ساری کمپلیٹ کر دی تو ہم نے اسے اپنے پلاٹوں کی پوزیشن مانگی, تو انہوں نے کہا جی آپ کے پلاٹ ابھی ہمارے پاس ریڈی نہیں ہے, ہمارے پاس اور پلاٹ کسی اور بلاک میں پڑا ہوا ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں, تو آپ ایکسٹرا موجودہ ویلیو کے مطابق پیسے دیں. اگر کسی کا 12 لاکھ گیا تو انہوں نے اس سے 12 لاکھ روپیہ کیش میں یعنی اکٹھا دوبارہ لیا ہے اور دوبارہ لے کے اس کو پوزیشن لیٹر دے دیا ہے. جب وہ بندہ دوبارہ اپنا گھر بنانے کے لیے اس پلاٹ کے اوپر گیا ہے تو ایل ڈی اے نے کہا جی آپ کا یہ پلاٹ جو ہے نا یہ اپروو نہیں ہے, یہ اسکیم اپروو نہیں ہے, لیکن اسی اسکیم میں کچھ بلاک انہوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ گھر بن رہے ہیں, دونوں کو چیزیں سیم دی جا رہی ہیں اور ایل ڈی ان کے ساتھ مکمل ملا ہوا ہے, دو دفعہ لوگوں کو لوٹ لیا ہے اور تیسری دفعہ یہ لوٹنے جا رہے ہیں. اور ہمارا ایل ڈی اے سے مطالبہ ہے کہ جن لوگوں کو پوزیشن مل گیا ہوا ہے ان کو این او سی دیا جائے تاکہ وہ لوگ اپنے گھر تعمیر کر سکیں. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, 2 دفعہ انہوں نے پیمنٹیں دے دی ہیں یعنی ڈبل دے دی ہیں, جو ان سے پہلے تھی ایگریمنٹ وہ بھی دی, اس کے بعد ان کو ایکسٹرا دی جس کی ان کے پاس کوئی رسید نہیں ہے, بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر نیب ان کو پیمنٹیں واپس دینے پہ آتا ہے تو وہ بیچارے رول جائیں گے لوگ جن کے پاس پوزیشنیں ہیں, اور جن کے پاس پوزیشنیں نہیں ہیں فائل آرڈر ہے. ہمارا نیب سے مطالبہ ہے کہ ان کو 3 گنا پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اس مالیت میں جا کے کسی اور سوسائٹی میں اپنا گھر یا پلاٹ لے سکیں. اور یہ ایل ڈی اے بالکل نہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے. ایل ڈی اے میں ہم نے بے شمار دفعہ درخواستیں دی ہیں, شروع میں ہمارے لوگ گئے ہیں ان کو درخواستیں دینے کے لیے کہ ہمارے پلاٹ کا سٹیٹس بتایا جائے, تو انہوں نے پلاٹوں کا جو سٹیٹس ہے نا وہ صحیح بتانا شروع کیا. 2-4 لوگ گئے تھے, اس کے بعد ہمارے فیکٹری تقریباً 200-300 بندہ ہم نے اکٹھا بھیجا اپنے تمام لوگوں کو جا کے اپنا سٹیٹس لیں نیب سے, ایل ڈی اے سے. تو ایل ڈی اے نے کیا کیا, سیدھا سٹیٹس سب کو سیم دینا شروع کر دیا کہ آپ کا جو پلاٹ ہے وہ ان پروو ایریا میں ہے, حالانکہ اسی پوزیشن لیٹر پہ ایل ڈی اے نقشے بھی پاس کر کے دے رہا ہے. اور یہ سب ملے ہوئے ہیں سر, یہ ایڈن ایل ڈی اے دونوں ملے ہوئے ہیں, اور مجھے جتنا بھی ہے یہ حکومت ان کے ساتھ ہے, ایڈن کے بالکل ساتھ ہے. اہم بات بتائیے عاطف صاحب, کتنے لاکھ سے کروڑوں کی درمیان یہ اماؤنٹ پھنسی ہوئی ہے لوگوں کی یہاں پہ, یعنی آپ 24 لاکھ اپنا بتا رہے تھے غالباً, کتنے اماؤنٹ جمع کرائی ہے لوگوں نے؟ سر میرے پاس یہ ڈاکومنٹڈ پروف ہے جس میں کہ میں نے ذاتی طور پہ 24 لاکھ روپیہ ایڈن کو پے کر چکا ہوں, اور یہ تمام میرے پاس تقریباً ہمارے پاس گروپ میں جو ممبران ہیں جن سے ہمارے رابطے ہیں وہ تقریباً یہ رقم اربوں روپے میں بنتی ہے. آئی تھنک کہ 11 سے 12 ارب روپے یہ اماؤنٹ بنتی ہے جو یہ لوگ تقریباً پچھلے 10 سال سے لوگوں کی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اس رقم کے عوض جس کو گھر دینا تھا, جس نے اپنے لیے گھر بک کروایا تھا اس کو گھر دیا جائے, اور جس نے اپنے پلاٹ بک کروایا تھا اس کو پلاٹ دیا جائے. آج اگر یہ ہمیں یہ ویلیو کے حساب سے یہ پیسے واپس کرتے ہیں تو ہمیں تو اس اماؤنٹ میں نہ گھر ملے گا نہ پلاٹ مل سکتا ہے. ہم اپنے ڈائریکٹر نیب سے بھی یہی گزارش کی تھی گزشتہ ملاقات میں کہ برائے مہربانی ہم تمام متاثرین کو ان کی رقم یا تو بما نفع ادا کی جائے جس کے بدلے ہم لوگ کوئی گھر وغیرہ لے سکیں, لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں ان سے زبردستی ہمارے گھر جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہ فلفل کروائی جائے تاکہ ہم لوگ وہ ٹھیک ہے ازالہ ہو سکے. آپ کو مطابق سامنے بڑی اہم بات, کیونکہ ایک تو یہ کہ جو نیب کی طرف سے جو فارم ہے, کلیم فارم جو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, جس کے بارے میں نیب نے لکھا ہے جی کہ نیب کی ویب سائٹ nab.gov.pk پہ جا کے آپ بھر سکتے ہیں. فارم پر کرنے کے بعد اس کو جو وصولی کی رسید پر پرنٹ لیں اور اپنے ہمراہ قومی شناختی کارڈ, حوالگی رقم, پلاٹ مکان کے کاغذات اور اپنے کلیم کی بابت دستاویزی ثبوت بنام ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور اس اشتہار کی 30 روز کے اندر جو ہے جمع کرائیں. یہ کلیم فارم بڑا امپورٹنٹ ہے جو یہ جمع کرائیں جو متاثرین ہیں, اور ساتھ ساتھ ایڈن کے لیے بھی اس وقت دس پلیٹ فارم از اویلیبل. اگر ان کے کوئی اپنے اس حوالے سے موقف یقینی طور پر کوئی ہے تو وہ یہ پلیٹ فارم از اویلیبل فار دیم ایز ویل. لیکن حارث سماج صاحب, کتنا اہم ہے یہ فارم کہ اب جو دیکھ رہے ہیں متاثرین وہ کلیم فارم حاصل کر کے نیب کی ویب سائٹ سے یہ معاملے کو نیب تک پہنچائیں فوری طور پہ؟ دیکھیں یہ اب اس وقت بہت اہم بات ہے. سب سے پہلے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, آپ یہ فارم فل کریں, اپنا شناختی کارڈ لگائیں اور تمام وہ چیکس یا وہ پے آرڈرز ان کی فوٹو کاپی ساتھ لگا کے نیب میں جمع کرائیں اور اپنے رسید لے لیں تاکہ آپ اس کے حقدار بن جائیں کلیمنٹس کے. مجھے یقین ہے کہ یہ ڈی جی نیب کے ہوتے ہوئے نیب پنجاب ضرور آپ کا جائز حق آپ کو لے کے دیں گے. اور یہ بالکل صحیح مطالبہ ہے کہ اگر کسی نے 20 لاکھ روپے کا گھر یا